اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ایک آزمائش پیش آ گئی تھی ان کو، اور اس کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی امانت تھے، اس میں تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک عمل کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس عمل کا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت، یا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پکار کا نتیجہ یہ ہوا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سنی اور ان کو گھٹن سے نجات دے دی۔ آگے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے۔ یہ واقعہ نقل ہوا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتے کرتے یہ کیا فرما دیا، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مومن بھی مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے اور وہیں کی تاریکیوں میں ہمیں پکاریں گے تو ہم انہیں نجات دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا ایک انفرادی واقعہ تھا جو خرق عادت کے طور پر پیش آیا۔ تمام مومنین کے ساتھ تو بعینہ ہی واقعہ پیش نہیں آ سکتا ہے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر مومن کو اپنی زندگی میں طرح طرح کی ظلمتوں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی ظلمتیں، شیطانی وساوس کی ظلمتیں، حالات اور ماحول کی ظلمتیں، غرض بے شمار قسم کی ظلمتیں ہیں جو مومن کو اپنی زندگی میں پیش آ سکتی ہے۔ قرآن کریم نے اس ارشاد سے کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان بے شمار ظلمتوں میں سے جو ظلمت بھی تمہارے سامنے آئے، تم حضرت یونس علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے ہمیں پکارو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس پکارنے کے نتیجے میں تمہیں اسی طرح ظلمتوں سے نجات مل جائے گی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ملی۔ یہ ایک واقعہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے، اس وقت ہم لوگ گناہوں کی ظلمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فسق و فجور کی ظلمتوں میں پھنسے ہیں، بے حیائیوں کی ظلمت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں خیال آتا ہے دین پر کیسے عمل کریں گے۔ اب بعض لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ آج کل تو دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اس میں علاج بتایا گیا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بالکل گھرے ہوئے تھے، اللہ کو بلایا، پکارا، اللہ پاک نے نجات کی شکل نکال دی۔ ایسے ہی انسان بے دینی، بد دینی، گناہ، فسق و فجور کی ظلمتوں میں کتنا بھی گھرا رہے، لیکن اگر اس کو لگن اور تڑپ ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو نجات کی شکل نکالیں گے اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیں۔ آج ہوتا یہ ہے، ہم بہانہ ایک تلاش کر لیتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ معاشرہ ایسا ہو گیا اور ایسے لوگوں میں ہم رہ رہے ہیں، ایسی جگہ ہم رہ رہے ہیں، کیسے دین پر عمل کریں؟ یہ صرف اپنے کو بہلانا، اگلے آدمی کو دھوکہ دینا، لیکن اللہ جانتا ہے تو کہ کیا واقعی عذر ہے اس کے لیے؟ ایسا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم ذرا سا، ایسی جگہ ہم موجود ہیں جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی،
تو کیا وہاں یہ کہہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں گے بھائی کیا بتائیں کھانے کا انتظام نہیں تھا، پینے کا انتظام نہیں تھا، جیسا بھوکے مر گئے؟ نہیں، ہاتھ پیر چلائیں گے، کوشش کریں گے۔ تو جیسے کھانے پینے کے لیے ماحول چاہے کتنا ناموافق ہو، سازگار نہ ہو، اس موقع پر آدمی ہاتھ پیر چلاتا ہے۔ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ایسا ہاتھ پیر ہم چلاتے ہیں؟ کچھ نہیں، تو ایک بہانہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑا کہ صاحب ایسی جگہ ہے، ایسے لوگ ہیں، اور ایسے واسطہ پڑ گیا ہے کہ نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، نہ یہ کر پاتے ہیں۔ لیکن دل سے ذرا پوچھیں، واقعی کبھی اس پر حقیقی طور پر ہم کبھی فکر مند ہوئے؟ کبھی ہمیں تڑپ اور لگن ہوئی کہ ہماری نماز چھوٹ رہی، ہمارے قرآن، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت؟ کبھی نہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں دکانیں بند تھی، لیکن آدمی تڑپ رہا تھا کہ کاروبار کسی طرح موقع مل جاتا ہم کرتے، اور تدبیر کر رہے تھے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر لیتا تھا۔ تو جیسے اس وقت کے حالات میں پیٹ پالنے کی، بچوں کے پالنے کی ہمیں فکر و تڑپ تھی، اللہ نے شکلیں پیدا فرمائی۔ ایسے ہی کسی ماحول مخالف میں رہ رہے ہو، اتنی ہی تڑپ و لگن ہمارے اندر اگر ہوگی اور اللہ سے تعلق پیدا کریں گے تو یقیناً اللہ راستے کھولے گا اور عمل کرنے کے اللہ شکلیں پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہے کیا؟ وہی نہ کرنے کا بہانہ، اور اگلے آدمی کو مطمئن کر دینا کہ واقعی یار یہ مجبور ہے، کیا کریں۔ بات صحیح، مجبوری کچھ نہیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے اور سب کے ساتھ ہوگا، ہم سب شریک ہیں اس میں، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ پاک پوچھے گا اس وقت کیا کہیں گے۔ اس وقت جان رہا ہے وہ کہ واقعی اس وقت عذر تھا نہیں تھا ہمارے لیے۔ اس لیے بھائی یہ واقعہ جو اس وقت ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک تو وہ اندھیرا، پھر سمندر میں تھے وہ اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، پھر بادل تھے وہ اندھیرا، کئی اندھیریوں میں تھے، لیکن مایوس نہیں ہوئے، اللہ کو بلایا، کیونکہ حالات کا بناؤ بگاڑ تو انہی کے قبضے میں ہے۔ اندھیریوں کو دور کر کے روشنی پیدا کر دینا تو ان کے قبضے کے اندر ہے، لیکن ان کی قدرت کا ظہور تو جب ہوگا جب ہم بھی کچھ ہاتھ پیر چلائیں اور اپنی طرف سے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا یہ ہو، تب راستہ کھلے گا۔ آج ہمارا مزاج ایک تو کرتے نہیں، اور دوسرے نہ کرنے کے بہانے ایسے تلاش کر لیتے ہیں کہ بالکل مطمئن رہتے واقعی معقول عذر ہے۔ ہمارا عذر بالکل ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا دیکھنے میں ماشاءاللہ خوبصورت سا ہے، چمک بھی ہے، تار سب ہے اس کے، لیکن بے حقیقت ہے، ایک ہوا کا جھونکا آیا چلا گیا۔ بالکل ہمارے جتنے آزار بے دینی اور بددینی کے ہیں، دین پر عمل نہ کرنے کے، ان کی بھی حقیقت بالکل ایسی ہے۔ آج نہیں کھل رہی ہے، کل آنکھیں جب بند ہوں گی اور اللہ کے حضور تو سبھی کو جانا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بچ جائیں گے وہاں۔ پھر ایک ایک چیز پر اللہ مواخذہ کرے گا کہ میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو یہ دیا، تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا، اس موقع پر ہم نے یہ کیا، تم نے میرے دین کے عمل کتنا کر لیا۔ اس وقت تو بالکل ایمانداری کی بات ہے، کوئی زبان بند ہوگی، کوئی عذر ہی نہیں ہوگا، یہ اعضا گواہی دیں گے ہمارے، پتہ چلے گا کتنے عذر ہمارے وہاں پر صحیح تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ جملہ جو فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے سبق ہے کہ چاہے کتنے آزار، رکاوٹیں، موانعات کتنے بھی ہو جائیں، لیکن اللہ ہے، اس کی طاقت و قدرت کا تو ہم اندازہ لگائی نہیں۔ کل ہی مضمون آیا تھا، ہماری سوچ محدود ہے اور اللہ لامحدود، اس کی قدرت بھی لامحدود، طاقت بھی لامحدود، اور وہ کسی کام کے کرنے میں ہماری طریقے سے ماحول کا اور حالات کا اور اس کا پابند تھوڑی نہ ہے، ایک لمحے میں سارے معاملات کو پلٹ دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ کو بلانا، پکارنا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اور انہی کلمات کے ساتھ دعا مانگنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بزرگوں نے لکھا ہے حالات کتنے ہی ہو جائیں، کیسی آندھی طوفان کیسا بھی آ جائے، جب درد دل کے ساتھ ان کو بلائیں گے تو بس پھر اللہ پاک تو دینے کے لیے بیٹھا ہی ہے، لینے والا بھی تو ہو۔
لیکن لینے کے لیے ہم لوگ بھی جیسا تھوڑے نا بہانے بازی کر کے آدمی نکل جا رہا ہو، کر نہیں رہا، کچھ نہیں، واقعتاً لینے کا اگر فیصلہ کر لیا جائے تو 1 منٹ لگ جاتا ہے، ایک دم سب طے ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے اپنے تجربے میں فرمایا کہ کبھی یاد نہیں پڑتا ہے کہ مانگا ہو جی لگا کر کے اور فیصلہ نہ ہو گیا ہو، مانگا ہی نہیں۔ ہم جب مانگتے ہیں اس وقت بھی تقریباً 90% ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، ہمارا دماغ ادھر ادھر نکل جاتا ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے، تو ہاتھ تو پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ یا اللہ، دل ہمارا کہیں اور جا رہا ہے۔ تو درد سے مانگا ہی نہیں کبھی، اگر مانگ لیں اور پھر نہ ہو تب تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی مانگا اور نہیں ہوا، جب مانگا ہی نہیں تو کیسے ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، تاریخی واقعہ سنا بھی ہوگا۔ ایک شخص گھوڑا کرائے پر چلاتا تھا، خود ہی سوار جاتا تھا، ٹانگے ایک کا کچھ تھا، اس چلاتا تھا۔ ایک شخص نے اس سے کہا، کرائے پر لیا، تو جو راستہ چالو راستہ یعنی جانا پہچانا ادھر سے وہ جانے لگا، تو جس نے کرائے پر لیا تھا اس نے کہا نہیں اس راستے سے چلو، اس نے کہا تو انجان راستہ ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اب بازے طاقتور زور آور ہوتے، زور لگائے کہا نہیں ادھر ہی سے چلو، لے کے گئے۔ آگے جب پہنچے تو بالکل راستہ بند، خوفناک جنگل، بس نیت تو اس کی پہلے ہی سے خراب تھی، اس راستے پہ گیا ہی وہ، اس نے مارنے کا انتظام کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اب تو ہم گر گئے ہیں، اب کیا کریں اس کو، لیکن تھا وہ ایمان والا، اللہ سے اس کا اپنا معاملہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا مجھے موقع دے دو، پھر تمہیں تمہارے قبضے میں جو چاہے کر لو۔ جب آدمی پر نفس اتنا غالب ہو جاتا ہے اور بالکل حیوانیت پہ آ جاتا ہے تو وہ سب اللہ اللہ کو بھول جاتا ہے، نعوذ باللہ، ہوتا ہے بہت سب کچھ ہم ہی ہیں، اب کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا ارے بہتوں نے پڑھی، تم بھی پڑھ۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد امن یجیب المضطر اذا دعا کی آیت پڑھی اس نے، اور پڑھ کے گڑ گڑا کے مانگا اللہ سے۔ بس ابھی ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ اچانک ایک نمودار شخص ہوا، کام تمام۔ اب یہ تھوڑا سا گھبرایا کہ یہ اجنبی آدمی یہ کہاں سے آ گیا، پوچھا بھائی تم کہاں سے آ گئے؟ کہا امن یجیب المضطر، تم نے پڑھا، اللہ نے مجھے بھیج دیا فوراً سے۔ بات کیا ہے، اللہ نے ایک اپنے سے تعلق کے ہم کو ایک لائن دے رکھی ہے، لیکن ہم بھول گئے ایک دم، ہم ایسے الجھ گئے ہیں کہ بالکل گھرے ہوئے اس میں، اور وہ کہتے ہیں کیا کریں بھائی کچھ ہو نہیں رہا۔ نہیں، اللہ کا تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو روزانہ 5 وقت پڑھ کر کے اللہ سے اپنی بے بسی بے کسی اور ان سے مدد کی درخواست ہی کر رہے ہیں ہمیں، لیکن کبھی اس طور پر مانگ لینا کہ بالکل پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور رو کر کے گڑا کے مانگے، اس کا کوئی کوٹا تھوڑے نا کہ ان کی سنی جائے گی ہماری نہیں سنی جائے گی، اس کا وہ تو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگ چاہے کیسے گناہوں کے ماحول میں ہوں، فسق فجور کے ماحول میں ہوں، بے دینی بددینی کے ماحول میں ہوں، لیکن ہمارا اور ان کا ایک تعلق جو ہے عبدیت کا، بندگی کا، اس کو استعمال کرنا اور مانگتے رہنا۔ آدمی جو مسلسل مانگتا ہے تو اللہ پاک غیب سے ایسی شکلیں پیدا کر دیتا ہے، سب چھٹ جاتے ہیں، جیسے بادل چھٹ گیا ہو، لیکن شرط وہی ہے جو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہوگا کیا اس کے اندر۔ اس واقعے کو اسی لیے ذکر کیا کہ ایسے موقع پر اس ورد کا کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی، خود یہ ورد ہی بہت مجرب ہے۔ حضرت والا علیہ الرحمہ کے زمانے میں سردی بہت شدید، میرے خیال 1 ہفتے سے زائد سورج نہیں نکلا تھا۔ اس سے پہلے جب رمضان سردیوں پڑتا تھا، اب تو سب نکل گیا، اتنی سردی بھی نہیں، شدید سردی تھی۔ فرمایا کہ آیت کریمہ کا ورد ہو، ماشاءاللہ ہوا۔ اسی دن کہاں 1 ہفتے سورج وہاں بدل، لوگ حضرت کو اطلاع ملی، غربا اب بیچارے مساکین بھوکے مر رہے ہیں، فوراً صبح دعا کرائی پڑھا کر کے، ایک دم بادل چھٹے، کوہرا چھٹ گیا، سورج نکل آئے، دھوپ ہو گئی، معلوم ہے زندگی آ گئی، آدمی جان پیدا ہو گئی اس میں۔ اس دن احساس ہوا کہ جب آدمی مانگنے پہ آ جاتا ہے اور ظاہر